السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سرزمین پر جا بجا حسن کے جلوے بکھیرے ہیں کہ ہر شاہکار دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں رکھی ہیں، جن سے فائدہ اٹھا کر انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر بجا لائے۔ کچھ نعمتیں اللہ پاک نے انسان کی آنکھ کے سامنے ظاہر کر دی ہیں، جبکہ کچھ پوشیدہ ہیں۔ انسان ہمیشہ ان کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ ان ظاہری نعمتوں میں اللہ پاک نے کہیں سرسبز وادیاں دیں تو کہیں ریگستان، کہیں پہاڑ دیے تو کہیں جنگلات، کہیں پانیوں سے بھرے سمندر اس دنیا کے ارد گرد رکھ دیے، اور ان سمندروں کے درمیان جزائر۔ آج ہم ایک ایسے ہی جزیرے کی بات کریں گے۔ یہ جزیرہ ٹرسٹان دا کونہا کے 6 جزیروں میں سب سے دور دراز گف جزیرہ ہے۔ ان 6 جزیروں میں سے 5 جزیرے 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر موجود ہیں، جبکہ گف جزیرہ افریقی سرزمین سے 2400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جزیرہ گف بحر اوقیانوس میں جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ کے وسط میں موجود ہے۔ گف جزیرہ ٹرسٹان دا کونہا کے 6 جزائر میں سب سے دور دراز ایک بے آباد قدرتی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ٹرسٹان دا کونہا کے کل 6 جزیروں میں سے 5 تو 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر موجود ہیں، جبکہ گف افریقی سرزمین سے دور دراز 2400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں مستقل طور پر کوئی انسان آباد نہیں ہے، مگر قدرتی حسن سے مالا مال اس جزیرے کو پرندوں کی جنت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جی ہاں، یہاں پر مختلف اقسام کے 80 لاکھ سے زائد پرندے ہمہ وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ چونکہ گف برطانیہ کے زیر انتظام ہے، اس لیے برطانیہ کا برڈ پروٹیکشن کا ادارہ پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے اور ان پر ریسرچ کے مقاصد کے لیے اپنے ملازمین کا ایک گروپ یہاں پر رکھتا ہے، جن میں 7 سے 10 تک ملازمین ایک وقت میں ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں برڈ پروٹیکشن کے ادارے کو جزیرے پر کام کرنے کے لیے نئے ملازمین کی تلاش ہے۔ ملازمین کو 25 سے 27 ہزار پاؤنڈ کی تنخواہ آفر کی جاتی ہے۔ امیدواروں کے پاس متعلقہ مضمون میں سائنس کی ڈگری یا مساوی تجربے کے ساتھ جنگلی پرندوں اور جانوروں کو سنبھالنے کے لیے فیلڈ میں نگرانی کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ پرندوں کے شوقین ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ان پرندوں میں الباٹراس کی مختلف اقسام کثیر تعداد میں پائی جاتی، اس کے علاوہ پیٹرل کی مختلف اقسام، میگیلوری اور شمالی راک ہاپر پینگوئن کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کے علاوہ یہاں پودوں کی 8 مقامی نسلیں ہیں۔ گف روٹی اور گیلینول ان میں نمایاں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جزیرے کی انفرادیت کے بارے میں۔ چونکہ یہ جزیرہ برطانیہ کے زیر انتظام ہے تو برطانیہ کا برڈ پروٹیکشن کا ادارہ یہاں پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازمین کو بھیجتا رہتا ہے، جو کہ ماحول کو پرندوں کے لیے ہمیشہ سازگار رکھتے ہیں اور پرندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پرندوں کی حفاظت کے لیے ان کے شکاری جانوروں کو ختم کرتے ہیں۔ ویسے تو جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جزیرے پر کوئی جانور نہیں ہے، پھر بھی بحر اوقیانوس کے اس جزیرے پر چوہے پرندوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ چوہوں سے متاثر سب سے زیادہ میگیلوری ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2017-18 کے دوران کہا جاتا ہے کہ میگیلوری چوہوں کی خوراک بننے کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ دراصل کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں کچھ ملاح اس جزیرے پر آئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ملاح ہی جزیرے پر چوہوں کے آنے کا سبب بنے۔ گف پر موجود ملازمین میں روبیکا گڈویل اور لوسی ڈورمین بتاتی ہیں کہ یہاں کام آسان نہیں ہے۔ ان کو کئی گھنٹوں تک سمندری پرندوں کو ٹریک کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کا موسم بہت سخت اور سرد رہتا ہے۔ یہ اپنے پیاروں کی شادیوں اور جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتی۔ انٹرنیٹ کی سہولت ہونے کی وجہ سے گھر والوں سے رابطہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ جزیرے پر کوئی ہوائی اڈہ تو موجود نہیں ہے، لیکن ملازمین کو جنوبی افریقہ سے کشتی پر 7 دن کا سفر طے کر کے یہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود ملازمین کی زندگی بہت کٹھن اور خطرات سے گھری رہتی ہے۔ ملازمین کو 13 ماہ یہاں رہنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی جگہ نئے ملازمین لے لیتے ہیں۔ ملازمین کو یہاں رہ کر تازہ خوراک کے بغیر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، جو کہ سال میں صرف ایک بار ٹیک اوور ٹائم کے دوران فریزروں میں سٹور کر دی جاتی ہے۔ ٹیک اوور ٹائم سے مراد سال کا وہ دورانیہ ہوتا ہے جب ستمبر کے مہینے
महीने के 2 हफ्तों के दौरान गफ पर मौजूद मुलाजमीन पैकअप करते हैं और इनकी जगह नए मुलाजमीन लेते हैं। इसी दौरान फ्रीजरों में सब्जियां, फल और गोश्त को साल भर के लिए स्टोर कर दिया जाता है। जजीरे पर बहुत से पौधों की इकसाम भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, कुदरती हुस्न से माला माल ये जजीरा इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर बनाएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।